اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والقرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد لائق صد افتخار سامعین و ناظرین ذی وقار گزشتہ مختصر سی ویڈیو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہود کے چند خوش نصیب لوگ تو دولت ایمان سے مالا مال ہو چکے تھے اور باقی ان کے جتنا لوگ تھے ان میں سے بعض نے منافقت کا روپ دھار لیا تھا اور بعض نے جناب والا صریحاً کفر کیا تھا، صریحاً کافر اور یہودیت پر قائم رہے۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی میں نے پچھلی ویڈیو میں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، آپ کی شان و شوکت کو، آپ کے مقام و مرتبہ کو اچھی طرح پڑھ بھی چکے تھے سابقہ کتابوں میں اور جانتے بھی تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی تشریف آوری سے قبل مشرکین عرب کے مقابلے میں فتح یابی کی آپ کے وسیلے سے دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور جب سرکار تشریف لے آئے تو انہیں پہچانا بھی تھا کہ یہی وہ رسول ہے جن کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتب میں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی ان بد نصیبوں نے، اس شقی القلب بدبختوں نے سرکار کی ختم نبوت کا انکار کیا، اس لیے آپ کو نہیں تسلیم کیا، یہاں تک کہ وہ آیات مقدسات بھی چھپا دیتے تھے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تذکرے تھے۔ اب یہ عرض کرنا ہے کہ یہ آخر ایسا کیوں کرتے تھے، یہ ایسا کیوں کرتے تھے، اور آپ کو اس کی وجہ بتاؤں۔ وجہ یہ ہے کہ یہودی جو قوم بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اور اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو لختے جگر تھے، ایک کا نام سیدنا اسحاق علیہ السلام اور دوسرا بیٹا ذبیح اللہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل سے نبوت آپ کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام جو جناب یوسف کے والد گرامی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور عبرانی زبان میں اسرائیل حد سے زیادہ عبادت گزار کو کہتے ہیں۔ تو آپ کی نسل سے تقریباً ایک روایت میں کہ 70,000، کسی میں 40,000، یعنی ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جناب والا کہ پیدا فرمایا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں تھا قوم بنی اسرائیل کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے، کہ اتنا اگر آج کسی گھر میں 2 حافظ قرآن ہو تو وہ پھولے نہیں سماتا، کسی گھر میں 3 عالم دین ہو تو وہ خوشی سے جناب والا فخر سے کہتا ہے۔ تو جس خاندان، جس قوم اور برادری میں 70,000 یا کم و بیش نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہوں، ان کے لیے تو بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور اب وہ پڑھ چکے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان جو شان و شوکت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اب ان کو یہ امید تھی کہ یہ نبی بھی آخر الزمان ہماری قوم بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ خداوندی ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ منصب رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کسے عطا فرمانا ہے۔ وہ کسی کی خواہشات کے مطابق نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے جناب والا یہ منصب عطا کرتا ہے، لیکن اس کا ازل سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اگر اتنا کثیر تعداد نبی قوم بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں تو نبی آخر الزمان قوم بنی اسماعیل میں سے آئے گا۔ اور اسی وجہ سے کہ اس کی جناب والا ایک روایت میں عرض کروں جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے کہ یہود حضرات کے بہت سے اہل علم مکہ میں بھی کچھ رہتے تھے، قرب و جوار میں بھی، اور بعض یہودی مکہ مکرمہ میں آتے تھے۔ ساکن یہودی فی مکہ تھا، ایک یہودی جو بہت بڑا عالم تھا اور سابقہ کتابوں کا عالم تھا، اور بالخصوص حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علوم اور تبرکات کا وارث تھا، ان کے خاندانی جناب والا تبرکات بھی اس کے پاس تھے، اور انہوں نے کتابوں میں سب کچھ پڑھا تھا جس طرح دیگر یہودیوں نے پڑھا تھا۔ وہ مکہ میں جناب والا سکونت پذیر ہوا، لوگ آتے اہل مکہ اس کو بہت بڑا علامہ سمجھ کر، جیسے پیروں کی ہم عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، وہ جاتے ملتے جلتے ان سے باتیں کرتے۔ ایک صبح آئے تو کیا دیکھا کہ آج اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، طبیعت
طبیعت میں اضطراب ہے اور بڑا جناب حزن و ملال کے آثار اس کے جناب 13 سے عیاں تھے. تو لوگوں نے پوچھا خیر تو ہے کہ آج آپ کی طبیعت میں اضطرابی کیفیت ہے, آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں. اس نے کہا یا اہل مکہ, اے مکہ کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ, حال ولد فیکم اللیلۃ غلاما, کیا گزشتہ رات جو گزری ہے اس رات میں مکہ شہر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ یہ اس نے سوال کیا ان حاضرین سے. تو قالوا لا نعلم, انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے, یہ عورتوں کا معاملہ ہے. قال انصرفوا الى بيوتكم واخبروني, جاؤ واپس چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں میں, پتہ کرو اور مجھے آ کر بتاؤ کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. وہ گئے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آنا شروع ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہ. چند لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہاں ہمیں اپنی عورتوں سے معلوم ہوا ہے کہ شہر مکہ میں رات شہری کے وقت ایک بچہ پیدا ہوا ہے. تو فوراً اس نے پوچھا وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا قریش کی اعلیٰ ترین شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے. اس نے پوچھا کہ اس بچے کے والد کا نام کیا ہے, زندہ ہے یا مر فوت ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا بچے کا والد جو ہے اس وقت فوت ہو گیا کہ جب ابھی یہ شکم مادر میں تھے, کئی ماہ کے تھے, تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ سن کر اس کے چہرے پہ مزید جناب والا بگاڑ آ گیا اور مزید جناب والا چہرے کے آثار عجیب و غریب ہونے لگے. پھر پوچھا کون زندہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کا دادا زندہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ انہوں نے پوچھا کہ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ کہنے لگے کہ اس کا باپ کا نام عبداللہ تھا. تو اچھا تو یہ بتاؤ اس کا دادا جو اس کی کفالت کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام عبد المطلب ہے. یہ جناب والا سردار عرب ہے, بنو ہاشم کا جناب والا تاجدار ہے اور متولی کعبہ ہے. تو پھر کہنے لگا کہ اس کی والدہ, اس بچے کی والدہ کے نام کے بارے میں بتلا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں, کہ اسم ام ہی آمنہ ابنۃ وہب, وہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار جناب وہب کی بیٹی ہے, اس کا نام جناب آمنہ ہے. تو یہ سن کر مزید تغیر چہرے پہ آنے لگا. کہنے لگا یہ بتاؤ کہ یہ بچہ جناب والا پیدا ہوا ہے, آپ کیا مجھے ساتھ لے سکتے ہو؟ ان طالقوا معی الی بیت عبد المطلب, تم چلو میرے ساتھ عبد المطلب کے گھر, میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ اس سے پہلے سحری کے بعد سے جناب صبح سے ایک پورا مکہ شہر میں ایک عجیب غلغلہ تھا کہ ایک جناب حسین محجبین ایسا حسن و جمال کا پیکر جو ہے, جو جناب عبداللہ کا جناب نشانی عبد المطلب کا لاڈلا پیدا ہو گیا ہے جناب آمنہ کے وطن سے. عورتیں آ رہی تھی جا رہی تھی, لوگ بھی اشتیاق سے آتے دیکھتے. تو یہ یہودی اہل قریش, اہل مکہ کے قریش کو بھی ساتھ لے کر اور یہود بھی ساتھ تھے, یہ چلا گیا. جب گیا دروازہ پر تو جناب عبد المطلب سے استدعا کی کہ جو بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جب وہ لے آئے تو حضرت عبد المطلب اپنے ہاتھوں پر لے کے آئے. جب اس کی نگاہ آپ کی والقمر کی پیشانی پر پڑی اور جب اس کی نگاہ واللیل کے زلفوں پر پڑی, والشمس کے رخساروں پر پڑی, ما ینطق کے لبوں پر پڑی, ما زاغ البصر وما طغی کے آنکھوں پر پڑی, تو اس کے چہرے پہ تغیر آنے لگا. تو سب سے پہلا سوال کیا, یہ بتا کہ عبد المطلب کہ جب یہ پیدا ہوا آج کی رات, اس کے بارے میں کچھ تجھے تیری جناب والا بہو نے بتایا ہے؟ کہنے لگے ہاں, اس نے یہ بتایا ہے کہ جناب والا کہ جب سحری کا وقت آیا تو میں نے کیا دیکھا, دنت من نجوم لجقان علی بیتی, آسمان کے ستارے جھک جھک کے میرے صحن میں سلامی دے رہے تھے. اور کیا دیکھا؟ کہنے لگا اور یہ دیکھا جناب والا کہ گھر بیٹھے ہوئے میں ملک شام کے محلات کا نظارہ کر رہی تھی. اور کیا دیکھا؟ کہنے لگا اور وہ فرماتے ہیں میں جب کعبے میں گیا تو سارے ساکتۃ الاسنام فی الکعبۃ معکوسا, کہ تمام کعبے کے بت منہ کے بل جناب والا زمین پر گرے ہوئے تھے. کہنے لگا اور کہنے لگا پھر خبریں آنے لگی کہ ارتجاج و ایوان کسرا خمدت نارا فارسن, آتش کدہ ایران کا صدیوں سے جلتا ہوا گلزار. کہنے لگا اور کچھ؟ کہنے لگا وہ بتاتی ہے میری بہو کہ جب وقت ولادت میرے محبوب کی جلوہ نمائی کا وقت آیا تو نازلوا جماعت من جناب والا کہ اللہ تبارک من السماء, آسمان کی طرف سے ایک جماعت نازل ہوئی, ومعهم ثلاثۃ اعلام بیض, 3 نوری پرچم ان کے ہاتھ میں تھے. الاول واقذ علی سقف الکعبۃ, والثانی واقذ علی سقف بیت المقدس, والثالث واقذ علی سطح داری, پہلا پرچم بیت اللہ کی چھت پر لگایا, دوسرا بیت مقدس کی چھت پر لگایا, تیسرا میرے گھر کی چھت پر لگایا. اور جنت کی حوریں خوبصورتیں عورتیں میری خدمت گزاری کے لیے وہاں حاضر تھی. یہ سارا کوئی سنتا رہا. پھر یہ کر کہتا ہے کہ یہ بتا عبد المطلب کانا ولد مختونا, کیا یہ بچہ ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے؟ کالا نام فرمایا جی ہاں. پھر پوچھا کانا ولد مقتول صورت, کیا یہ ناف بریدہ پیدا ہوا ہے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگا جب پیدا ہوا توقع حلت عین ہے ارمدہ, ان کی آنکھوں میں سرما مبارک لگا ہوا تھا. جناب عبد المطلب نے کالا نام ہاں ہاں, یہ جواب ہاں میں فرماتے رہے. تو اس نے استدعا کی عبد المطلب محسوس نہ کرو تو میں اس کی پشت انور کو دیکھنا چاہتا ہوں.
سارے یہود موجود اور آل مکہ بھائی موجود، قریشی دیگر قبائل کے لوگ موجود. یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبد المطلب نے اپنے لاڈلے کو علم نشرہ کے سینے کو جناب اپنے سینے سے لگا دیا. تو اس نے آپ کا چھوٹا سا کرتا مبارک تھا پچھلی طرف سے اٹھانا شروع کر دیا. جب اٹھایا ناظرہ بین منکبیہ علی ختم نبوت ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو کندھوں کے درمیان اس نے ختم نبوت کی مہر کو دیکھا. وہ مہر کیا تھی؟ ابھرا ہوا گوشت تھا جس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس نے دیکھا تو جناب ساقط علی الارض مغشن، وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا کہ سارے حیران. عبد المطلب تو اپنے لاڈلے کو لے کر چلا گیا اور وہ جناب والا اٹھاتے رہے، کوئی ہاتھ ملتا رہا، کوئی پاؤں ملتا رہا، پانی پلاتا رہا. کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا. جب ہوش آیا تو وہ اٹھا جناب والا انا یقول صارخا، چلا چلا کر بڑی اونچی آواز سے یہ کہتا تھا یا معاشر الیہود، او یہودیوں سن لو، ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، اب نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے، یہ بنو اسماعیل کے حصے میں آ گئی ہے. اس لیے کہ جس نبی کی ہم انتظار کر رہے تھے کہ کئی ہزار نبی اللہ نے ہماری جناب نسل اور قوم میں پیدا کی ہیں، تو یہ نبی آخر زمان بھی ہماری قوم میں آئے گا، لیکن ہماری قسمت ڈوب چکی ہے. یہ ستارہ جناب اللہ بنو اسماعیل کے حصے میں آیا ہے، یہ چاند بنی اسماعیل کے حصے میں آیا ہے. تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے جناب والا کہ عالم ہمیں تو یہ بتا، تجھے یہ کیسے معلوم ہو گیا یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں؟ اس نے کہا کہ بات سنو کہ میں حضرت زکریا علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام کی نسل سے ہوں، اور نسل در نسل میرے پاس جناب والا ان کے علوم اور ان کی جناب والا تبرکات موجود ہیں. عندنا جبۃ یحییٰ علیہ السلام، میرے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وہ جبہ ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تھا یقتلون الانبیاء بغیر الحق، تو اس جبہ آپ کے جسم پر تھا، وہ خون سے لہو دہان ہو گیا تھا، تربتر ہو گیا تھا. وہ جبہ ہمارے پاس نسلاً در نسلاً چلتا آ رہا ہے. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب یہ جبہ اچانک ہی یہ خشک خون سے جناب رنگا ہوا، جب یہ خون سے تربتر ہو جائے تو سمجھ لینا کائنات میں اللہ کا آخری نبی تشریف لا چکا ہے. آج رات صبح کو جب میں اٹھا تو میں نے اپنے تھیلے کو کھولا تو مجھے جبے میں عجیب کیفیت نظر آئی. میں نے ہاتھ لگایا تو وہ جبہ سارا خون سے تربتر تھا. اسی لیے تمہارے سے پوچھا ہے اور تمہیں سے لے کر جہاں پر آیا ہوں. تو یہ پہلی ابتدا تھی کہ جو ان کے دل میں بغض پیدا کرنے والی بات تھی کہ ہائے ہماری قوم سے نبوت چلی گئی، ہے بنی اسرائیل ہم والا نبی آخر الزمان کی سعادت سے محروم ہو گئے، یہ بنی اسماعیل کے حصے میں کیوں چلی گئی ہے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا یہ تو قدرت کا اپنا فیصلہ ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس منصب رسالت کو اس نے کس کے پاس رکھنا ہے، کسے عطا فرمانا ہے، اس اعزاز سے کسے نوازنا ہے. یہ تو ازل سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ تمام آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا نبی آئیں گے، کوئی کسی قوم سے کوئی کسی قوم سے، لیکن تاجدار ختم نبوت اگر آئے گا تو بنو ہاشم سے آئے گا، اگر تاجدار ختم نبوت آئے گا تو وہ اہل مکہ میں سے آئے گا، وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئے گا تو وہ جناب والا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے گا. یہی وجہ تھی جہاں سے بغض و اناد کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوئی. یہودیوں نے سرکار سے اناد رکھنا، بغض رکھنا اسی وقت سے شروع کیا. تو یہ آج کی جناب والا میری ویڈیو ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کو پسند آئے گی. اگلی ویڈیو میں میں پھر آیت مبارکہ کا بالترتیب ٹرانسلیشن اور تفسیر جو ہے جناب الفاظ کی تفسیر شروع کروں گا، جو امید ہے کہ آپ ویڈیو پسند فرما کر آگے لائک بھی کریں گے. وما علینا.